عمران خان کا ملک کی خاطر حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی آئی کی شرکت کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم کا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ انصاف نہ ملنے کی صورت میں بھوک ہڑتال کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اے پی سی ملکی مسئلہ ہے، ملک کی خاطر اس میں شرکت کریں گے۔ جب تک افغان حکومت سے تعاون نہ ملے آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ وقت کے یزید کی کبھی غلامی نہیں کروں گا، جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں، سخت گرمی کے باوجود میں اس کی شکایت نہیں کروں گا۔ بولے پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں۔ پارٹی اختلافات پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز انہیں اپنی ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اگر ملاقات ہو جاتی تو وہ اندرونی اختلافات ختم کرا دیتے۔ سپرنٹینڈنٹ نے جیل میں بیٹھے فوجی افسر کے منع کرنے پر ان کی ملاقات نہیں کرائی۔ عمران خان کے مطابق آرمی چیف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ بجٹ کے بعد ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ اوپر بیٹھے طاقتور یہ چاہتے ہیں کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کر ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ عمران خان رہائی کی تحریک شروع ہو گئی، جس کا اختتام جعلی حکومت کے خاتمے پر ہوگا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ملک بھر میں عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ کارکنان خصوصاً خواتین پر مظالم کا حساب لیا جائے گا۔ آج مانسہرہ کے بعد کل پی ٹی آئی اسلام آباد ترنول میں بڑا سیاسی میدان سجائے گی۔ وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ ہائی کورٹ نے وہ ریلیف دیا جو مانگا ہی نہیں گیا۔ وفاقی حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم الثاقب کی آڈیو لیکس کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا 25 جون کا حکم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ حکومت نے درخواست میں موقف اپنایا کہ اداروں کے سربراہان کی طلبی اور ان سے رپورٹس منگوانا فیکٹ فائنڈنگ کے مترادف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے حقائق کے منافی فیصلہ دیا۔ جسٹس بابر ستار نے 25 جون کے حکم نامے میں کہا تھا کہ قانون کے مطابق شہریوں کی کسی قسم کی بھی سرویلنس غیر قانونی عمل ہے۔ وزیر اعظم تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رپورٹس طلب کر کے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اسلام آباد اے ٹی سی نے علی امین گنڈا پور کے تھانہ آئی 9 میں جاری وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے، جبکہ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ ایک اشتہاری رعایت کا حقدار ہے، اشتہاری عام حقوق حاصل نہیں کر سکتا، عدالتیں انصاف کے لیے ہوتی ہیں، توہین کے لیے نہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ سرکاری مصروفیات کی وجہ سے پیش نہ ہو سکا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے پوری پارٹی متحرک ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں اہم پیش رفت۔ احتساب عدالت نے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان، سابق وزیر دفاع پرویز خٹک، زبیدہ جلال اور بنی گالہ کے پٹواری گوہر عباس کو بطور گواہ طلب کر لیا۔ سماعت احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت پیش کیا گیا۔ مزید سماعت 10 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ نواز شریف شہر کی سیاست کے لیے ہو گئے تیار۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے پارٹی کی تنظیم سازی کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ملک گیر دوروں کے لیے شیڈول کی تیاری کر لی۔ لیگی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور اور پارٹی کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ خان نواز شریف کے دوروں کا شیڈول تیار کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے پارٹی کے ضلعی صدور سے رابطے تیز کر دیے۔ پارٹی کے ضلعی صدور نواز شریف کے دوروں کے حوالے سے تجاویز دیں گے۔ ملک بھر سے صوبائی قیادت کو جولائی کے دوسرے ہفتے میں ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ بلایا جائے گا۔ نواز شریف کی جانب سے پارٹی میں اہم تبدیلیاں بھی متوقع ہیں۔ وفاقی حکومت نے محرم کے دوران سوشل میڈیا کی بندش کی درخواست مسترد کر دی۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق صوبوں کی جانب سے محرم الحرام کے کچھ ایام میں سوشل میڈیا کی بندش کی سفارش کی گئی تھی۔ سوشل میڈیا اپلیکیشنز بند نہیں ہوں گی۔ محرم میں موبائل سگنلز بھی ان مقامات پر بند ہوں گے جہاں جلوس اور مجالس ہوں گی۔ محرم الحرام کے دوران مختلف صوبوں کی طرف سے 6 اپلیکیشنز کو 6 سے 11 محرم تک بند رکھنے کی سفارش کی گئی تھی، جبکہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ محرم میں موبائل اور انٹرنیٹ فون سروس کی بندش سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی 412 نشستوں پر کامیاب ہو گئی۔ رشی سونک نے ہار مان لی۔ کنگ چارلز سے ملاقات میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ کنزرویٹو پارٹی کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے۔ لیبر پارٹی کے 62 سالہ کیئر سٹارمر برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ عام انتخابات میں کنزرویٹو نے 121 اور لبرلز نے 71 نشستیں حاصل کیں، جبکہ لیبر پارٹی 412 سیٹوں کے ساتھ نئی حکومت بنانے کے لیے تیار۔ برطانوی عام انتخابات میں بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ سابق وزیر اعظم لیز ٹرس بھی ناکام۔ وزیر دفاع سمیت کئی اہم وزراء کو عوام نے مسترد کر دیا۔ پاکستانی نژاد ناز شاہ کو کامیابی مل گئی۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سی ای او فروخ ایچ خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اسٹاک ایکسچینج کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اہم اجلاس طلب کیا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز فروخ ایچ خان کے استعفے کے معاملے پر مشاورت کرے گا۔ پی سی بی نے 21 سال بعد ہونے والی پہلی ون ڈے سہ فریقی سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا، جس کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ پر مشتمل سہ فریقی سیریز آئندہ سال 8 سے 14 فروری تک ملتان میں کھیلی جائے گی، جبکہ سیزن کا اختتام چیمپئنز ٹرافی 2025 کے فائنل کے ساتھ ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی مینز ٹیم کے ہوم انٹرنیشنل سیزن 2024-25 کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ہوم گراؤنڈ پر بنگلہ دیش، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف 7 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ یہ ٹیسٹ میچز کراچی، راولپنڈی، ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان ICC چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی بھی کرے گا۔